بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ آج کی جو آپ کی خدمت میں آیت الیوم ہے وہ ایک آیت نہیں ہے، آج مشکل ہو گئی، آج 6 آیتیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب میں یہ پڑھ رہا ہوں رسول خدا کی روایت، اس کا اوپر کا عنوان ہے ایسی آیات کہ جو قبر میں نیکیاں پہنچانے کا باعث ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، مرنا مجھے بھی ہے اور مرنا آپ کو بھی ہے۔ آپ مریں گے تو میں آپ کی جگہ جواب نہیں دوں گا۔ ایک کہاں بیٹھا کونے میں لگ کر نیند آئی تو سویا کہ جاگا، اور میں مروں گا تو آپ میری جگہ جواب نہیں دیں گے کہ کیا پڑھا، آیت غلط پڑھی، روایت صحیح پڑھی تو کیا پڑھی۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہر وہ شخص جو ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھے، بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھے، صرف 3 مرتبہ، تو اس دن کا جتنا ثواب اس کے ہاتھ سے مس ہوا ہوگا وہ سب کور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! تصور کیجئے ایسا عمل، سارے دن کے ثواب میں اگر کہیں آپ سے ثواب مس ہو گیا تو اس دن کا سارا ثواب، آپ ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کے مس کریں۔ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے اس روایت کو ذریعہ بنا کر بولیں آج کے بعد سے جائیں گے نہیں مجلس میں، یہ پڑھ لیں گے، مجلس کا سارا ثواب آلریڈی ہمارے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کا سارا ثواب جو اس سے مس ہوا ہوگا سب کے سب اس کے نامہ اعمال میں آ جائے گا اور نماز قبول ہو جائے گی۔ ختمیہ مرتبت کا جملہ ہے کہ اس کی نماز، اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال لے تو کیا ہوگا؟ آسمان کے ستاروں کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر اور خاک کے ذرات کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ روایت تقریباً مجھے دعائے مجید سے ثواب کے عنوان سے قریب کر رہی ہے۔ وہاں گناہ بخشے جانے کا حوالہ جو بھی آپ پڑھیں گے، یہاں ثواب لکھے جانے کی خبر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر وہ مر گیا تو یہ جو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہر نماز کے بعد پڑھے جانے کی وجہ سے لکھی جا رہی تھیں وہ 10 ٹائم زیادہ ہو جائیں گی۔ زندہ رہے گا تو سنگل ہے ان کی فیگرز کے اعتبار سے، مر گیا تو یہ 10 گنا ہے، اور یہ تمام کے تمام اس سے قبر کے اندر ٹرانسفر کی جائیں گی۔ اللہ اکبر! کوئی اگر قبر میں آ کر آپ کو 1000 درہم دے کے جائے، کیا مزے ہوں گے۔ آپ کے پاس نیکیاں اندر ہوں تو قبر میں آپ منگا سکتے ہیں، کون سے جنت کے ریسٹورنٹ سے چاہیں منگا لیں، تو قبر میں نیکیاں داخل ہوں گی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں۔ آیات کون سی ہیں؟ آیات 6 ہیں، اور یہ 6 آیات میں 3 آیات وہ سورہ روم کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 17، 18، 19۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ، ایک جملہ، وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اللہ کی پاکیزگی ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین کے اندر۔ وَعَشِيًّا، اور رات کے وقت میں، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم زوال کا وقت حاصل کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت، وہ خدا وہ ہے جو حی کو نکالتا ہے میت سے، اور یخرج المیت من الحی، اور میت کو نکالتا ہے حی سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ وکذالک تخرجون، اور وہ اسی طرح تمہیں بھی زمین سے اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ یہ 3 آیات تھیں وہ سورہ روم سے تھی، اور اب یہ 3 آیات جو سورہ صافات سے ہیں۔
آیت نمبر 180، 181، 182، اور چھوٹی چھوٹی ہیں، گھبرائیے نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ 6 آیتیں پڑھیے، پیغمبر کی بات پر یقین ہو ضرور پڑھیے، اور یہ 6 آیتوں سے فائدہ حاصل کیجئے. مغرب کے بعد پڑھیں تو موضوع الگ ہے، ہر نماز کے بعد پڑھیں تو موضوع الگ ہے، زندہ رہیں تو ثواب الگ ہے، مر جائیں تو ثواب الگ ہے. اور مرنا بھی کیا مرنا ہے، نہ جانے دے گی نجف شومی قسمت، ملیں گے قبر میں مولا سلام کا.